اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون اما بعد۔ اللہ رب العالمین نے یہ عظیم الشان کائنات بنائی، اس کا ایک وہ حصہ ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہے، ہمارے علم میں ہے، اور اس کا ایک بہت بڑا حصہ وہ ہے جس سے ہم لا علم ہیں۔ جو ہمیں نظر آ رہا ہے اس میں جب ہم آسمان کی جانب نظر کریں تو ہمیں آسمان نظر آتا ہے، سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، سیارے ہیں، بادل ہے، ہوا ہے، اور پھر زمین پر بے شمار مخلوقات موجود ہے، چرند ہے، پرند ہے، حیوانات ہے، نباتات ہے، جمادات ہیں۔ پھر زمین کی پنہائیوں میں مخلوق موجود ہے۔ یہ وہ عظیم الشان کائنات ہے جو اللہ نے تخلیق کی ہے، اور پھر اپنی تمام مخلوقات میں سے انسان کا انتخاب کیا ہے، اس طور پر کہ اسے عقل، ارادہ، شعور، اختیار بخشا، صحیح اور برے کی تمیز اسے سکھا دی۔ کائنات کی بے شمار مخلوقات انسان کی خدمت پر مأمور ہے، کوئی براہ راست اور کوئی بالواسطہ انسان کی خدمت کر رہی ہے۔ زمین کی اشیاء کو اللہ رب العالمین نے انسان کے لیے مسخر کر دیا، جس سے انسان فائدہ اٹھا رہا ہے۔ انسان کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ سب اللہ رب العالمین کا دیا ہوا ہے۔ انسان اللہ کی ان نعمتوں کو شمار کرنا چاہے نہیں کر سکتا۔ تو اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے یہ سب کچھ کیوں کیا؟ کوئی مقصد تھا، کوئی اسکیم تھی، یا بس اللہ کا ارادہ ہوا کہ اس طرح کا کام کرتا ہوں؟ تو اس حوالے سے سوالیہ انداز میں اور پھر انکار کے انداز میں اس بات کو قرآن میں واضح کیا گیا ہے کہ نہ تو آسمان و زمین کی پیدائش بے مقصد ہے، اور نہ ہی انسان کی پیدائش بے مقصد ہے۔ ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ، کہ ہم نے آسمان اور زمین کو کھیل کے طور پر نہیں بنایا، کہ ہم نے ارادہ کر لیا کہ کوئی کھیل کے طور پر یہ کام کرتے ہیں۔ جیسے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، وہ اپنے کھیل کے طور پر گھر بناتے ہیں، مختلف چیزیں بناتے ہیں، کچھ دیر مشغول رہتے ہیں، پھر توڑ پھوڑ کر نکل جاتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ میں نے یہ کوئی کھیل تماشے کے طور پر نہیں بنایا ہے۔ دوسری آیت میں فرمایا وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا،
ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو اس کے درمیان ہے بیکار اور بے مقصد نہیں بنایا۔ ذالک ظن الذین کفروا، یہ تو گمان ہے ان لوگوں کا جو کافر ہیں۔ ہم دنیا میں کسی عام انسان کے بارے میں یہ خیال و تصور نہیں کر سکتے کہ وہ بے مقصد دنیا میں کوئی عمارت بنا لے، کوئی مارکیٹ بنا لے، کوئی اور چیز بنا لے اور اس کے بعد اس سے لا تعلق ہو جائے۔ ہمارے تو وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں آتی ہے۔ نہ آج تک ہم نے کسی سے سنا ہے، نہ دیکھا ہے کہ فلاں مقام پر ایک شخص ایسا تھا، اس نے زمین خریدی، اس پر ایک عالی شان عمارت بنا لی، جب عمارت تعمیر ہو گئی اس نے اس کو چھوڑ کر کسی اور کام پہ لگ گیا، دکان خریدی، سامان ڈالا، دکان تیار ہو گئی، اب وہ اس سے لا تعلق ہو گیا۔ جب ہم ایک عام انسان کے بارے میں یہ خیال نہیں کر سکتے کہ ایسا کام وہ کرے، تو اتنا عظیم رب اتنی بڑی کائنات بنائے اور پھر اس کائنات سے لا تعلق ہو جائے، اس کائنات کا کوئی مقصد ہی نہ ہو، تو فرمائے ذالک ظن الذین کفروا، یہ تو ان لوگوں کا گمان ہے جو کافر ہیں، جو اللہ کو نہیں مانتے ہیں، جن کے نظر میں یہی دنیا حقیقی زندگی ہے، بس جانور کی طرح کی زندگی ہے، صبح اٹھتے ہیں، دن بھر دنیا میں مشغول رہتے ہیں، رات کو بستر پر پھر سو جاتے ہیں، اگلے دن پھر وہی روٹین کی عادت ہے، صبح ہوئی شام ہوئی، یوں ہی زندگی تمام ہوئی۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے اسے باطل بے مقصد نہیں بنایا۔ دوسری آیت میں فرمایا وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ، کہ ہم نے آسمان اور زمین کو بالحق پیدا کیا ہے۔ بالحق سے مراد بالحکمت، اللہ کی ایک حکمت ہے، اللہ کی ایک اسکیم ہے، اس کے تحت اس کائنات کو وجود بخشا، اور ساتھ ہی بتا دیا کہ یہ کائنات ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، الی اجل مسمى جیسے ذکر کیا کہ وقت مقررہ کے لیے، اور اس آیت میں ذکر کیا کہ وہ اجل مسمى قیامت ہے، قیامت آنے والی ہے، قیامت تک کے لیے اس کائنات کو اللہ نے بنایا۔ وہ حکمت کیا ہے؟ کس لیے اللہ رب العالمین نے اس کائنات کو بنایا؟ تو اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ ہی کا ہے وہ سب کچھ جو آسمانوں میں ہے اور وہ سب کچھ جو زمین میں ہے۔ خالق وہ ہے، مالک وہ ہے، حاکم وہ ہے، مدبر، منتظم، کارساز اس کائنات کا وہی ہے۔ اب اصل بات کی طرف اللہ آ رہا ہے، یہ کیوں بنایا؟ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا، تاکہ بدلہ دے ان لوگوں کو جنہوں نے برائی کی، وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى، اور اچھا بدلہ دے ان کو جنہوں نے دنیا میں نیکی کے کام کیے۔ یہ ہے وہ مقصد کہ جو برائی کرے گا وہ برائی کی کمائی حاصل کرے گا، اس کو اس کی سزا مل کر رہے گی، اور جو نیکی کے کام کرے گا اس کو اس کی نیکی کا بدلہ اللہ عطا کرے گا۔ ضمناً ان نیک لوگوں کی صفت بیان کی، الذین یجتنبون کبائر الاثم، یہ نیک لوگ وہ ہیں جو بڑے گناہوں سے بچتے ہیں، والفواحش، اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں، الا اللمم، ہاں
صغیرہ گناہ، چھوٹے گناہ انسان ہونے کے ناطے، بشر ہونے کے ناطے ان سے سرزد ہو جاتی ہیں، لیکن اس کا اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ اگر بڑے گناہوں سے تم بچو گے تو چھوٹے گناہ ہم معاف کر دیں گے۔ یہ ہے اللہ رب العالمین کے پیش نظر۔ اللہ رب العالمین نے یہ کائنات اس لیے بنائی ہے، اللہ کا فیض عام انسانوں تک پہنچے، لوگ اس سے مستفید ہوں، نیکوکاروں کو ان کا اجر ملے، بدکاروں کو اس کی سزا ملے۔ انسان کے حوالے سے فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، اے انسانوں تمہارا یہ گمان ہے میں نے تمہیں بے مقصد پیدا کیا، جو چاہو کرو، جیسے چاہو زندگی بسر کرو، تمہاری کوئی ذمہ داری نہیں، تمہاری کوئی ڈیوٹی نہیں، تمہارا دنیا میں آنے کا کوئی مقصد نہیں۔ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور مرنے کے بعد تم فنا ہو جاؤ گے، ختم ہو جاؤ گے، لوٹ کر پلٹ کر واپس میری طرف نہیں آؤ گے۔ تو اگر کسی کا یہ گمان ہے تو فرمایا کہ فَتَعَالَ اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقِّ، اللہ بلند اور بالا حقیقی بادشاہ ہے، وہ لا یعنی کام نہیں کرتا ہے۔ تو انسان کو کیوں پیدا کیا؟ انسان سے کیا مطلوب ہے؟ تو اس کا جواب دیا ہے سورہ الزاریات اور سورہ البقرہ میں۔ سورہ زاریات میں ارشاد فرمایا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، انسان کی تخلیق کا مقصد یہ ہے کہ یہ اللہ کی عبادت کرے گا۔ اور سورہ بقرہ میں مقصد یہ بتایا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، انسان زمین پر اللہ کا خلیفہ ہے۔ یہ ہے وہ دو بنیادی مقاصد جس کے لیے انسان کی تخلیق کی گئی ہے۔ عبادت کا مفہوم یہ ہے کہ جس قول سے اور جس عمل سے اللہ راضی ہو اور جو اللہ کو پسند ہو اس کو کرنا، یہ اللہ کی عبادت ہے۔ یعنی اللہ کی رضا اور اس کے پسند کے مطابق قول، عمل، عقیدہ، اخلاق اختیار کرنا، یہ ہے اللہ کی عبادت۔ اور خلافت کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے جو صلاحیت، کمال، ہنر، قابلیت بخشی ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے اللہ کی رضا اور پسند کے مطابق دنیا کا نظام اور قانون بنانا اور چلانا۔ جہاں پر اس کا اختیار ہے اس اختیار کے مطابق یہ کام وہ کرے گا۔ تو عبادت کا تعلق اپنی ذات سے ہے، خلافت کا تعلق باہر کی دنیا سے ہے۔ یہ جو 24 گھنٹے کی زندگی اور 365 کا سال اور عمر بھر کی زندگی، ان سب میں یہی مطلوب ہے کہ انسان اللہ کا وفادار، مخلص، تابعدار بن کر کے رہے گا، اسی کی رضا اور اسی کی پسند کو ترجیح دے گا۔ یہ ہے اللہ کی عبادت، یہ اللہ کو تمام زندگی میں مطلوب ہے، ہر دائرے میں مطلوب ہے۔ اور خلافت یہ ہے کہ اس حوالے سے جہاں جہاں اس کا اختیار ہے اس دائرہ اختیار میں وہ یہ ذمہ داری ادا کرے گا کہ اللہ کی رضا اور اس کے پسند کے مطابق لوگ عمل کریں،
اس حوالے سے پہلا دائرہ انسان کا اپنا گھر آتا ہے. گھر پر اسی کی حکومت ہے، اسی کا قانون چلتا ہے، لہذا اس کی بیوی اور بچے اور گھر کے ماحول پر اللہ کے حکم کو نافذ کرنا، اللہ کے قانون کے مطابق ان کو چلانا، یہ اس کی ذمہ داری ہے. یہ کام اللہ تو نہیں کرے گا، انسان کی ذمہ داری ہے. یہ پہلا دائرہ ہے. دوسرا دائرہ یہ ہے کہ دنیا میں جہاں انسان اپنی دنیا کماتا ہے، کاروبار کرتا ہے، اس حوالے سے کوئی فیکٹری ہے، کوئی دفتر ہے، کوئی فرم ہے جس میں ملازمین ہے، جس میں عملہ ہے، اس پر اختیار اس کا چلتا ہے، تو ان سب پر اللہ کے دین کو نافذ کرنا، اللہ کے قانون کو نافذ کرنا، اللہ کی رضا اور پسند کے مطابق ان سے عمل کروانا، یہ اس کی ذمہ داری ہے. اس کے بعد تیسرا دائرہ آتا ہے. وہ تیسرا دائرہ یہ ہے کہ کسی معاشرے میں اگر اس کو کوئی حیثیت حاصل ہے، معاشرے میں اس کو کوئی مقام و درجہ ملا ہوا ہے، مثال کے طور پر کوئی برادری ہے، کوئی قوم ہے، اس کا وہ سربراہ ہے یا علاقے کا چیئرمین ہے، کونسلر ہے، ایم پی ہے، ایم این اے ہے، وزیر ہے، صاحب حیثیت ہے، لوگ اس کی بات کو ترجیح دیتے ہیں. اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس دائرہ اختیار میں اللہ کی رضا کے مطابق عمل کرانا، لوگوں کو اللہ کی دین کے ساتھ جوڑنا، یہ اس کی ذمہ داری ہے. بحیثیت خلیفہ یہ کام وہ کرے گا. یہ وہ تین دائرے ہیں جہاں پر انسان اختیار رکھتا ہے، تو یہ کام تو وہ کرے گا ہی کرے گا. اس کے بعد چوتھا دائرہ وہ یہ ہے کہ جہاں پر انسان اختیار نہیں رکھتا، اکیلا ہے، منفرد ہے، جہاں پر وہ تبدیلی نہیں لا سکتا ہے. یعنی ہمارا اجتماعی نظام، ہمارے پورے معاشرے کا جو نظام زندگی ہے، اب ظاہر ہے کہ ایک فرد، دو فرد اس میں تو کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے. تو ایسی صورت میں بھی رخصت نہیں حاصل کہ جی مجھے اختیار نہیں ہے لہٰذا میں اس دائرے میں کچھ کام نہیں کر سکتا. اس جگہ پہنچ کر کے امت کو جو خطاب کیا گیا ہے، اس خطاب میں یہ شامل ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف تنہون عن المنکر. یہ پوری امت کو خطاب کیا گیا ہے کہ اس امت کا بنیادی فریضہ یہ ہے کہ نیکی کا حکم کرے، برائی سے لوگوں کو روکے. لہذا اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس معاشرے کے اندر اگر پہلے سے کوئی نیک اجتماعیت موجود ہے تو اس نیک اجتماعیت کا حصہ بنے گا، اس کی قوت کے ساتھ اپنی قوت ملائے گا، اور وہ امت والا کام اس اجتماعیت کے ذریعے کرے گا جتنا اس کو استطاعت ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، جتنی استطاعت ہے اس کے مطابق یہ ذمہ داری اٹھائے گا. یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اکیلا کوئی تبدیلی نہیں لا سکتا. ٹھیک ہے، اکیلے تبدیلی نہیں لا سکتے ہو، لیکن جو اجتماعیت موجود ہے اس اجتماعیت کے ذریعے اپنی قوت کو بڑھا سکتے ہو، اپنی آواز کو مؤثر کر سکتے ہو، اپنی محنت کے ذریعے معاشرے کے اندر ہلچل مچا سکتے ہو. تو یہ کام کرنا ہوگا. اور اگر وہ ایسے معاشرے میں موجود ہے جہاں پر کوئی نیکی کی اجتماعیت ہی نہیں ہے، وہ تنہا ہے، منفرد ہے، اکیلا ہے، تو اس صورت میں بھی اسے رخصت حاصل نہیں ہے کہ میں اکیلا ہوں، کوئی اجتماعیت بھی نہیں ہے،
میں کیسے نیکی کا کام کروں گا، لوگوں کو حکم دوں گا، برائی سے روکوں گا؟ اس جگہ پر بھی اس نے یہ کام کرنا ہے۔ سیدنا لقمان نے اپنے بیٹے کو جو نصیحت کی ہے، جس کو قرآن میں ذکر کیا، اس میں دیگر نصائح کے ساتھ ساتھ اپنے بچے کو وہی نصیحت کرتے کہ بچے تمہاری ڈیوٹی ہے کہ تم نے نیکی کا حکم دینا ہے، تم نے برائی سے لوگوں کو روکنا ہے۔ اس وقت وہ بچہ اکیلا تھا، تنہا تھا۔ اس وقت سیدنا لقمان نے ان کو سمجھا دیا کہ جب یہ کام کرو گے، تم اکیلے ہو، منفرد ہو، آزمائش آئے گی، امتحانات سے گزرنا ہوگا، تو کیا کرو، کام چھوڑ دو، لا تعلق ہو جاؤ، کونے قدرے میں چلے جاؤ، آسان دین اختیار کر لو، میٹھا میٹھا اپنے لیے، کڑوا کسی اور کے لیے۔ نہیں، فرمایا یہ کام تم نے کرنا ہے۔ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ عزیمت کا راستہ ہے، عزیمت کا راستہ اختیار کرنا ہوگا۔ یہ ہے وہ انسان کی ذمہ داری، اللہ کی رضا اور اس کے پسند کے مطابق خود بھی عمل کرے گا، لوگوں سے بھی عمل کرائے گا۔ اس کے لیے انسان کو پیدا کیا گیا، اسے یہ سب کچھ دیا گیا، اسے زمین پر بھیجا گیا۔ اب اللہ کی رضا اور اس کی پسند کا علم انسان کو کیسے ہوگا؟ اس غرض کے لیے اللہ رب العالمین نے سیدنا آدم علیہ السلام کو تو براہ راست یہ علم دیا تھا، علم الشرعیہ، علم الاحکام، جب زمین پر روانہ کر رہے تھے یہ ان کو دیا تھا، اور ساتھ ہی یہ بتا دیا تھا اہبطوا منہا جمیعا فإما یأتینکم منی ہدی فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ جاؤ زمین پر زندگی گزارو، تمہارے لیے ایک وقت مقررہ ہے، لیکن یاد رکھنا میری طرف سے ہدایت آئے گی، جس نے اس ہدایت کی پیروی کر لی اس کے لیے کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہوگا۔ مراد خوف اور غم نہ ہونے سے جنت کی زندگی ہے، اس لیے کہ وہی وہ مقام ہے جہاں نہ خوف ہوگا نہ غم ہوگا، ورنہ دنیا میں بھی خوف غم موجود ہے، قبر میں بھی خوف غم موجود ہے، حشر میں بھی خوف غم موجود ہے، لیکن ایک دفعہ جنت میں داخل ہو گیا پھر کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہوگا۔ تو آدم کو بتا دیا تھا میری طرف سے ہدایت آئے گی، پہلی ہدایت براہ راست دی ہے، اور بعد میں یہ ہدایت کا نظام اللہ رب العالمین نے اس طرح بنایا کہ انبیاء علیہ السلام کو مقرر کیا، ان پر وحی آئی، ان کے ذریعے انسانوں کو یہ ہدایت دی گئی۔ یہ انبیاء جو مختلف ادوار میں آتے رہے، یہ سلسلہ انبیاء آدم علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک، ان تمام انبیاء کی تعلیمات اصولی طور پر ایک ہی تھی، البتہ عملی طور پر اپنے اپنے زمانے اور حالات اور قوم کے پیش نظر اس میں تبدیلی ہوتی رہی ہے، لیکن اصولی احکام سب کے ایک تھے۔ عقیدہ ہے، عبادت رب کی ہے، دنیا کی حقیقت ہے، موت کے بعد زندگی ہے، کامیابی اور ناکامی کا پیمانہ آخرت ہے، یہ تمام انبیاء کے درمیان متفق، کسی کا اس میں اختلاف نہیں۔ ان تمام تعلیمات کو جامع اور مکمل شکل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے انسانوں کو دی گئی۔ اب یہ وہ تعلیمات ہیں جو قرآن اور حدیث کی صورت میں آج ہمارے سامنے موجود ہے، یہ ہے وہ ہدایات ربانی۔ اس کے مطابق انسان خود عمل کرے گا، اس کے مطابق عمل کرائے گا، تب تو اخروی زندگی میں وہ کامیاب ہوگا، اور اگر اس کے مطابق عمل نہیں کرے گا اور عمل نہیں کروائے گا
تو پھر اخروی زندگی میں وہ ناکام ہوگا۔ یہ دین اسلام، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ فرد کے حوالے سے نمبر 1 عقائد، نمبر 2 عبادات، نمبر 3 معاملات، نمبر 4 اخلاقیات۔ یہ 4 اس میں جو ہے فرض سے متعلق تمام احکامات موجود ہیں۔ عقیدہ میں عقیدہ توحید ہے، رسالت ہے، آخرت ہے، کتابوں پر ایمان ہے، فرشتوں پر ایمان ہے، تقدیر پر ایمان ہے۔ عقیدہ وہ اختیار کرو گے جو اللہ اور اس کے رسول نے بتایا، اس میں نہ ترمیم کرو گے نہ اضافہ کرو گے، من اور عن، جیسے دیا ویسے ہی قبول کرو گے۔ عبادات میں وہ امور مراد ہے اس جگہ پر کہ جس کا مقصد صرف اللہ کی رضا اور خوشنودی ہو، دنیا کی کوئی غرض اور کوئی فائدہ اور کوئی عمل دنیا سے متعلق نہ ہو۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ذکر، تلاوت، تسبیح، منت، قربانی، اعتکاف، حج، عمرہ، یہ ساری چیزیں ہیں، یہ مختص ہے ایک اللہ کے لیے، اس کی رضا اور خوشنودی کے لیے انسان اس کو کرے گا۔ تیسرا ہے معاملات۔ معاملات یہ کہ انسان اس دنیا میں انفرادی زندگی نہیں بسر کر سکتا، اسے افراد کا تعاون درکار ہے، وہ لوگوں کے ساتھ مل کر رہتا ہے۔ لہٰذا اس حوالے سے انسانوں کے درمیان جو باہمی تعلقات ہیں، اس حوالے سے اللہ اور اس کے رسول نے تعلیمات دی ہیں، اسی کو معاملات کہتے ہیں۔ اس میں والدین کے حقوق ہیں، اولاد کے حقوق ہیں، رشتہ داروں کے حقوق ہیں، پڑوسیوں کے حقوق ہیں، مہمانوں کے حقوق ہیں، گاہک اور مسافر کے حقوق ہیں۔ غرض پورا ایک ضابطہ ہے شریعت کا، جس کو قرآن نے اور حدیث نے تفصیل سے بیان کیا، اس کے مطابق انسان عمل کرے گا۔ چوتھا دائرہ جو فرض سے متعلق ہے دین کا، وہ ہے اخلاقیات۔ اصل انسان وہی ہے جس کو ہم روح سے تعبیر کرتے ہیں۔ یہ ایک جسم ہے، ایک روح ہے، ان دونوں کا مرکب ہم اس کو انسان سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت میں انسان وہی ہے جو روح کی صورت میں موجود ہے۔ یہ جسم تو مٹی سے بنا ہے، اسی سے پیدا ہوا اور اسی کی طرف لوٹ جائے گا۔ اصل انسان وہ روح ہے، اس روح کے حوالے سے جو تعلیمات دی گئی ہیں اس کو اخلاقی تعلیمات کہتے ہیں۔ اس میں 2 قسمیں ہیں، برے اخلاق اور عمدہ اخلاق۔ برے اخلاق سے بچو گے، عمدہ اخلاق اختیار کرو گے، دل میں کسی کے لیے بغض نہ ہو، حسد نہ ہو، کینہ نہ ہو، تم تکبر میں مبتلا نہ ہو، کسی کے ساتھ حسد نہ کرو، کفر و شرک تمہارے دل میں پیدا نہ ہو جائے، دنیا کی محبت تمہارے دل میں پیدا نہ ہو جائے، خواہش نفس کی طرف تم چل نہ پڑو، تمہارے اندر تواضع ہو، انکساری ہو، عاجزی ہو، اللہ کی معرفت ہو، اللہ کی محبت ہو، اللہ کا خوف ہو، اللہ کی خشیت ہو، یہ وہ عمدہ اخلاق ہیں۔ تو برے اخلاق سے بچنا اور عمدہ اخلاق کو اختیار کرنا، یہ ہے اسلام کی اخلاقی تعلیمات۔ تو فرد کو ان 4 چیزوں کو پورا کرنا ہے، اس کا عقیدہ بھی درست ہو، اس کی عبادت بھی اللہ کی رضا کے لیے ہو، اس کے معاملات بھی اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو، اس کا باطن بھی صحیح سالم ہو۔ اس کے بعد جس معاشرے میں وہ رہتا ہے، اس معاشرے سے متعلق اجتماعی احکام قرآن و حدیث میں دیے گئے، اسلام کا اجتماعی نظام، معاشرتی نظام، سیاسی نظام، عدالتی نظام، سماجی نظام، ان سب سے متعلق تعلیمات دی گئی ہیں۔ پھر انسانی معاشرے میں اچھے اور برے لوگ ہوتے ہیں، معاشرے میں خیر کو ابھارنا، برائی کو مٹانا،
اس غرض کے لیے جہاں ترغیب ہے، جہاں ترہیب ہے، جہاں تعلیم ہے، جہاں تزکیہ ہے، اس کے باوجود بھی اگر معاشرے کے اندر ایسے لوگ موجود ہوں جو برائی کے مرتکب ہو رہے ہوں تو پھر ان کو قوت کے ذریعے، طاقت کے ذریعے ان کو روکا جائے، ان کا انسداد کیا جائے، اور اس معاملے میں اگر بگاڑ زیادہ آ جائے تو پھر باقاعدہ سزائیں متعین کی گئی ہیں، چور کی سزا، قتل کی سزا، ڈاکی کی سزا، زنا کی سزا، تاکہ معاشرہ پرامن رہے، پرسکون رہے، معاشرے سے برائیاں ختم ہو۔ اس سے متعلق دین اسلام میں تعلیمات دی گئی ہیں۔ غرض انسانی زندگی سے متعلق مکمل تعلیمات دین اسلام کی صورت میں دی گئی ہیں۔ یہ ہے اللہ کی رضا اور اللہ کی پسند۔ اس کے مطابق انسان نے خود بھی عمل کرنا ہے، اس کے مطابق اپنے گھر کا نظام چلانا ہے، اس کے مطابق اس نے کاروبار کرنا ہے، اس کے مطابق اس نے معاشرے کا نظام چلانا ہے۔ یہ ہے وہ بنیادی ذمہ داری اس انسان کی۔ لہذا اس غرض کے لیے انسان دنیا میں آیا ہے، اور اسی کو اللہ رب العالمین نے انسان کے لیے ذریعہ امتحان بنایا ہے کہ کون یہ کرتا اور کون ہے جو یہ کام نہیں کرتا۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اس نے موت اور زندگی کا یہ نظام بنایا، وہ تمہارا امتحان لے رہا ہے کہ تم میں کون بہتر ہے عمل کے اعتبار سے۔ لہذا عمل کے اعتبار سے وہی شخص بہتر ہے جو اللہ کا وفادار، تابعدار اور مخلص ہو، اور جو اللہ کا وفادار نہیں ہو تو یہ عمل کے اعتبار سے برا ہے۔ اس کو اللہ رب العالمین نے ذریعہ امتحان انسان کے لیے بنا دیا۔ اب اس کے لیے انسان کے پاس 40 سال کی زندگی ہے، 60 سال کی زندگی ہے، 90 اور 100 سال کی زندگی ہے، لیکن ہے محدود زندگی، ہمیشہ کی کسی کو حاصل نہیں ہے۔ جو شخص اس دنیا میں آیا ہے اس نے اس دنیا سے جانا ہے۔ اب یہ جو عرصہ حیات ہے یہ اس کا عرصہ امتحان ہے۔ اس میں انسان جو کچھ کرے گا اسی کے مطابق ایک اور جہان آ رہا ہے، وہی در حقیقت اصل اور حقیقی زندگی ہے۔ لہذا کامیاب وہ ہوگا جو اس دنیا میں، اس جہان میں کامیاب ہو جائے، اور ناکام وہ ہوگا جو اس جہان میں ناکام ہو جائے۔ اس بات کو قرآن ان الفاظ میں بیان کر رہا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ایک نہ ایک دن اس دنیا سے جانا ہے۔ اور پھر دوسری جگہ فرمایا وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، پلٹ کر ہماری طرف آؤ گے۔ اور آل عمران میں اللہ فرما رہا ہے کہ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو جہنم کی آگ سے دور کر دیا گیا، جو جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ انسان کامیاب ہو گیا۔ یہ ہے وہ اصل معیار کامیابی جس کو قرآن نے واضح کیا ہے۔ اس کے بالمقابل کامیابی کا دوسرا کوئی پیمانہ نہیں ہے، نہ دولت، نہ عزت، نہ شہرت، نہ جائیداد، نہ منصب، نہ اختیار، ان میں سے ایک بھی معیار کامیابی نہیں ہے۔ یہ سب عارضی اور فانی ہے، وقتی شے ہے، آج ہے اور کل نہیں ہے۔ اس دنیا کی حقیقت کو قرآن نے ایک جملے میں واضح کیا، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اے لوگوں، دنیا کی زندگی سامان ہے دھوکے کا۔ بظاہر وہ سمجھتا ہے کہ دنیا میرے پاس ہے، میں دنیا کا چودھری بنا ہوا ہوں، میرے پاس مال دولت کی ریل پیل ہے، عزت شہرت منصب ہے، لیکن یہ 2 دن کی کہانی ہے، پھر اس کے بعد اسی خاک میں جا کر کے مل جانا ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر،
الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اس مختصر صورت میں اللہ رب العالمین نے اسی حقیقت کو واضح کیا ہے۔ زمانہ گواہ ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کا زمانہ اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ انسان خسارے میں ہے، نقصان میں ہے، سوائے اس شخص کے جو ان 4 صفات سے متصف ہو۔ نمبر 1 جو ایمان لے آئے، نمبر 2 جو نیک اعمال کرے، نمبر 3 جو حق کا داعی و حق کی تلقین کرے، نمبر 4 اس حق کی تلقین اور دعوت کی وجہ سے جو مشکل، پریشانی اور تکلیف اسے پہنچے اس پر وہ صبر اور استقامت اختیار کر لے۔ ایسا انسان تو آخرت کے خسارے سے محفوظ ہے، لیکن جو ان 4 صفات سے متصف نہیں ہے، قرآن کا اعلان یہ ہے کہ زمانہ اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ ایسا انسان خسارے میں ہے۔ اگرچہ وہ دنیا کا حکمران ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ اس کے پاس مال اور دولت کی ریل پیل ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ وہ عزت اور شہرت کیوں نہ رکھتا ہو، اگرچہ وہ دنیا میں کوئی اختیار ہی کیوں نہ رکھتا ہو، قرآن کا اعلان یہ ہے کہ یہ ناکام ترین انسان ہے۔ آدم اور ابلیس کے واقعے میں بھی یہ بات موجود ہے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کے واقعے میں بھی یہ بات موجود ہے، سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے واقعے میں بھی یہ بات موجود ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو جہل کے واقعے میں بھی یہ بات موجود ہے۔ جو حق پر قائم رہا، جس نے حق کے مطابق زندگی گزار لی، وہی انسان کامیاب رہا، اور جو اس پر نہیں آیا، اگرچہ مال اور دولت، عزت اور شہرت سب کچھ اسے دنیا میں مل گیا، لیکن قرآن کا اعلان یہ ہے کہ یہ ناکام ترین انسان ہے۔ لہذا دنیا کی حقیقت واضح کی، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ اے لوگو، دنیا کی زندگی سامان ہے دھوکے کا، یہاں کی رنگینیوں سے متاثر مت ہونا، یہ فانی اور عارضی شے ہے، یہ دھوکہ دینے والی شے ہے، کہیں اس کی وجہ سے اپنی آخرت اور عاقبت کو خراب نہ کر دینا۔ لیکن انسان ہے جو ظاہر بین ہے، اور ظاہر بین ہونے کی بنا پر وہ نتائج اخذ کرتا ہے اور اس کے مطابق عمل کرتا ہے، لیکن پھر جب حقیقت اس کے سامنے آتی ہے تو پھر افسوس کرتا ہے، لیکن اس افسوس کا کوئی فائدہ انسان کو نہیں ملتا۔ سورہ نور میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ دنیا دار انسان اس دنیا کے پیچھے اس طرح گم اور مگن ہے جیسا وہ پیاسا جس کو تپتی دھوپ میں، تپتی ریت پر دھوپ جب لگتی ہے تو دور سے یوں محسوس ہوتا ہے کہ شاید یہ پانی ہے، جس کو عربی میں سراب کہتے ہیں، اور اس پانی کی تلاش میں وہ جب وہاں پہنچتا ہے تو وہاں دیکھتا ہے کہ وہاں تو ریت کے ذرات ہیں، پانی تو نہیں ہے۔ فرمائے یہ ہے دنیا جس کے پیچھے انسان بھاگ رہا ہے، مال، دولت، عزت، شہرت، جائیداد، منصب، اس کے پیچھے بھاگ رہا ہے، اس کو ترجیح دے رہا ہے، صبح سے شام تک، شام سے صبح تک گم اور مگن اسی دنیا میں۔ اور جب دنیا اس کے پاس آ رہی ہوتی، جمع ہوتی ہے، اس نے اپنی دنیا بنا لی ہوتی ہے، اچانک موت کا فرشتہ آ جاتا ہے، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر یہاں سے وہ رخصت ہو جاتا ہے، جو اس نے بنایا تھا وہ سب کا سب دھرے کا دھرا رہ جاتا ہے۔ لَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ۔ اللہ فرماتا ہے آگے نا میرے پاس اکیلے، جس طرح میں نے تمہیں دنیا میں اکیلا بھیجا تھا، جو کچھ تمہارے پاس تھا وہ سب پیچھے چھوڑ آئے ہو۔ اسی حقیقت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں واضح کیا کہ جب مردے کو قبر کی طرف لے جاتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ 3 چیزیں اس کے ساتھ جاتی ہیں۔ اس کا مال و دولت، یعنی اس کی گاڑی ہے تو گاڑی چلی گئی، یا کوئی اور شے تو وہ چلی گئی، اس کے دوست احباب ساتھی چلے گئے، اور اس کا عمل چلا گیا۔
قبر میں اس کو رکھنے کے بعد اس کا مال ورثہ میں تقسیم ہو جاتا ہے، اس کے دوست اور احباب اپنے گھروں کی طرف لوٹ جاتے ہیں، اس کے ساتھ آگے جانے والی چیز اس کا عمل ہوتا ہے۔ بس یہ ہے وہ کل کمائی جو اس نے دنیا سے لے کر کے اب وہ جا رہا ہے، باقی کوئی شے اس کے ساتھ نہیں ہوتی ہے۔ آپ نے امام صاحب کو دعا کرتے ہوئے سنا ہوگا، اور یہ دعا خود بھی کرتے ہیں کسی مرنے والے کے لیے۔ دعا میں کیا کہتے ہیں کہ اے اللہ ہمارے اس بھائی کو، ہمارے اس عزیز کو، اے اللہ اس کی مغفرت فرما، یہ کہتے ہیں۔ پھر مغفرت کی تفصیل اس طرح کرتے ہیں کہ اے اللہ اس کی نیکیاں قبول کر اور اس کے غلطیوں کو، گناہوں کو معاف کر دے۔ یہ ہے ٹوٹل خلاصہ۔ اسی کو ہم کہتے ہیں اس کی بخشش ہو جائے، اور جس کی بخشش ہو جائے تو اسے جنت بھی مل جاتی ہے، اس کو رب کی رضا بھی مل جاتی ہے۔ یہ سب ضمنی دعائیں ہیں۔ اصل دعا یہی ہے کہ اے اللہ اس کی نیکیوں کو قبول کر اور اس کی برائیوں کو درگزر فرما۔ آج تک کسی امام کو آپ نے یہ دعا کرتے ہوئے نہیں سنا، اور نہ آپ نے خود یہ دعا کی ہے کہ اے اللہ یہ بہت مالدار تھا، اے اللہ تو اس کی مالداری کو قبول فرما، اے اللہ یہ بہت بڑا خان تھا، چودھری تھا، وڈیرا تھا، لیڈر تھا، اے اللہ تو قبول فرما، اے اللہ اس کی اتنی فیکٹریاں تھی، اتنے مارکیٹ تھے، اتنے کارخانے تھے، اے اللہ قبول فرما۔ آپ نے کبھی یہ دعا نہیں کی ہے۔ اس سے کیا نتیجہ نکلا؟ پوری زندگی کا خلاصہ یا اعمال صالحہ ہیں یا اعمال سیئہ ہیں۔ یہی ہے وہ کل کمائی جو ایک انسان دنیا سے لے کر آگے جاتا ہے۔ اعمال صالحہ کا تعلق ان تمام اعمال سے ہے کہ جس میں ایک انسان اللہ کی رضا اور اس کے پسند کے مطابق زندگی میں عمل کر جائے، خواہ اس کا تعلق اس کی ذاتی زندگی سے ہو، کاروبار سے ہو، معاملات سے ہو، گھر کی زندگی ہو، تعلقات کے حوالے سے ہو، جس دائرے میں بھی موجود ہو اس میں وہ اللہ کی رضا اور پسند کے مطابق عمل کرے گا، یہی عمل صالح ہوگا، یہی آخرت کا توشہ ہوگا جو اسے فائدہ پہنچائے گا۔ اور اگر یہ کام نہیں کرے گا تو پھر جو ہے آخرت میں وہ برائیوں کا جو ہے اپنے ساتھ گٹار ٹوکرا لے کر جا رہا ہوگا۔ ایک اور حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور انداز سے صحابہ کو متوجہ کیا ہے۔ فرمائے تم میں سے کون ہے جو دوسرے کے مال سے محبت کرتا ہے؟ صحابہ نے عرض کہ اللہ کے رسول ہم میں سے تو کوئی بھی دوسرے کے مال سے محبت نہیں کرتا، ہر ایک کو اپنا مال عزیز ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا مال وہ ہے جو تم نے کھا لیا، تمہارا مال وہ ہے جو تم نے پہن لیا، تمہارا مال وہ ہے جو تم نے آگے بھیج دیا۔ یہ ہے ذخیرہ آخرت جو انفاق کی صورت میں، صدقات کی صورت میں، زکوٰۃ کی صورت میں ایک انسان اپنے لیے آگے بھیج دیتا ہے۔ باقی جس گاڑی میں وہ آج موجود ہے، جس بنگلے میں وہ آج موجود ہے، جس فیکٹری کا آج وہ مالک ہے، وہ در حقیقت مالک نہیں ہے، وہ عارضی طور پر اس کے پاس ہے، کل وہ یہاں سے چلا جائے گا، اس گاڑی کا مالک پھر کوئی اور ہوگا، اس مکان کا مالک کوئی اور ہوگا، اس فیکٹری کا مالک کوئی اور ہوگا، اور آخر میں یہ سب اللہ کی طرف لوٹ جائے گا۔ اصل وارث اس دنیا کا اللہ رب العالمین ہے۔ یہ سب لوٹ کر پلٹ کر سب اللہ کی طرف واپس چلا جائے گا۔ انسان کو دیا ہے فائدہ اٹھانے کے لیے، انسان اس کا مالک نہیں ہے، انسان اس کو اپنی ملکیت سمجھ بیٹھتا ہے۔ لہذا عقل مند انسان اور کامیاب انسان وہ ہے جو اس دنیا کی زندگی کی قدر کر لے اور اس دنیا کی زندگی میں ایسے اعمال کر جائے جس کے نتیجے میں اسے اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل ہو جائے، یہی در حقیقت کامیاب انسان ہے۔ لہذا قرآن بار بار
انسان کو متوجہ اور متنبہ کرتا ہے کہ لوگوں آخرت کی فکر کرو، آخرت کی تیاری کرو، تمہاری منزل جنت ہونی چاہیے، تمہاری منزل رب کی رضا ہونی چاہیے۔ خبردار دنیا کو مقصود اور منزل نہ بنا لینا۔ دنیا تمہارے لیے ذریعہ مقصود ہے، مقصود نہیں ہے۔ مقصود جنت ہے، دنیا اس کا ذریعہ ہے۔ ذریعے کو ذریعے کی حد تک رکھو گے، ذریعے کو مقصود نہیں بناؤ گے۔ اس کی مثال آپ کو دے دوں، اگر آپ نے ٹاور جانا ہے تو ٹاور تک ذریعہ گاڑی ہے۔ اب گاڑی کی کئی شکلیں اور صورتیں ہو سکتی ہیں۔ پہلی صورت آپ کے پاس سائیکل ہے، تو اگر آپ نے سائیکل پر اکتفا کیا اور روانہ ہو گئے تو بالآخر اپنی منزل پر پہنچ ہی جائیں گے۔ راستے میں دوسری گاڑی مل گئی، تیسری گاڑی مل گئی تو ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ نے سائیکل لے لی اور سائیکل کے بنانے میں لگ گئے، اس کو خوبصورت کر رہے ہیں، اس کو سجاوٹ میں لگے ہوئے ہیں، پھر کچھ وقت گزرا، اس سائیکل کو چھوڑ دیا، موٹر سائیکل پکڑ لی، اس کی خوبصورتی میں لگ گئے، پھر اس کو چھوڑ دیا، کار لے لی، پھر کار کی خوبصورتی میں، بناوٹ میں، سجاوٹ میں، اس میں لگ گئے، پھر اس کار کو چھوڑ دیا، بڑی گاڑی لے لی، پھر اس سے بڑی گاڑی لے لی، پھر اس سے بڑی گاڑی لے لی۔ اسی میں جو ٹائم آپ کے پاس تک، اس ٹائم میں آپ نے ٹاور تک پہنچنا تھا، وہ سارا آپ نے گاڑی کے سجانے میں، لینے میں لگا دیا، تو آپ اپنی منزل تک تو نہیں پہنچ پائیں گے۔ ہاں، دنیا میں رہو، دنیا کماؤ، دنیا حاصل کرو، لیکن دنیا کو مقصود نہ بناؤ، دنیا کو منزل نہ بناؤ، دنیا کو ذریعہ بناؤ۔ اس ذریعے سے اللہ تک پہنچو، اس ذریعے سے جنت تک پہنچو۔ یہ ہے انسان کا امتحان کہ آیا یہ دنیا کا بندہ بنتا ہے، دنیا کی محبت میں مبتلا ہوتا ہے، دنیا کو ترجیح دیتا ہے، خواہش نفس کی پیروی کرتا ہے، شیطان کی راہوں پہ چلتا ہے، یا ان تمام کے درمیان رہتے ہوئے میری رضا اور میری جنت حاصل کرنے کی سعی اور کوشش کرتا ہے۔ یہ ہے اصل امتحان اس کا۔ لہذا کامیاب انسان وہی ہے جو دنیا میں اس طرح کی زندگی گزار لے کہ جس کے نتیجے میں اس کی آخرت اور عاقبت بن جائے، اور ناکام انسان وہ ہے جو آخرت سے غافل ہو کر کے اس دنیا کو حقیقی زندگی سمجھ کر کے اس کا اسیر ہو جائے، ورنہ آخرت میں سوائے افسوس اور سوائے ندامت کے حاصل نہ ہوگا۔ اس بات کو قرآن نے ایک اور انداز میں بیان کیا، حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فيما ترکت قال کلا بل هي کلمة وهو قائلها ومن ورائهم برزخ الى یوم یبعثون۔ ارشاد فرمایا یہ کافر، یہ منافق، یہ دنیا دار، یہ اپنی دنیا میں گم اور مگن رہیں گے، اسی طریقے سے اس دنیا کو ترجیح دیے رکھیں گے، اسلام دشمنی کرتے رہیں گے۔ کب تک؟ یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی ایک پر موت آ جائے، اس وقت حقیقت واضح ہو جائے گی، اور جب غیب کا پردہ ہٹ جائے گا اور حقیقت سامنے آ جائے گی، اس وقت یہ چیخ اور پکار کریں گے، اے اللہ ہمیں واپس لوٹا دے اس دنیا کی طرف جس کو میں ابھی چھوڑ کر آیا ہوں، اب میں نیک عمل کر کے آؤں گا۔ اللہ فرمائے گا ہرگز نہیں، یہ تو ایک بات ہے جو وہ کہہ رہا ہے، امتحان ایک دفعہ ہے، واپسی کا دروازہ بند، اب تو آگے قبر کی زندگی ہے، دوبارہ اٹھائے جانے تک اس کو قبر میں رہنا پڑے گا، اور جب سور پھونک دیا جائے گا، اللہ فرما رہا ہے لوگوں کے درمیان نسب نہیں رہے گا۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ باپ باپ نہیں رہا، بیٹا بیٹا نہیں رہا، مطلب یہ ہے کہ کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ وہاں کام آنے والی چیز کیا ہے؟ ارشاد فرمایا فمن ثقلت موازینہ، جس کا پلڑا اس دن بھاری ہو گیا، فاولئک هم المفلحون، یہ کامیاب ہے۔ ومن خفت موازینہ، اور جس کا پلڑا اس دن ہلکا ہو گیا، فاولئک الذین خسروا انفسہم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کو نقصان و خسارے میں ڈال دیا، فی جہنم خالدون، ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلے جائیں گے۔ ان مجرموں سے اللہ مکالمہ کرے گا، کم لبثتم فی الارض عدد سنین،
بتاؤ تو صحیح تم دنیا میں کتنا عرصہ رہے ہو، 60 سال، 70 سال، 90 سال، 100 سال؟ آخرت کی زندگی کو جب وہ دیکھیں گے تو آخرت کی زندگی کے بالمقابل دنیا کی زندگی انہیں کیا نظر آئے گی؟ وہ یہ کہیں گے لبثنا یوما او بعض یوم، اے اللہ ہم دنیا میں زیادہ عرصہ نہیں رہے ہیں، صبح کا ایک وقت تھا یا شام کا ایک وقت تھا، دن کا کچھ حصہ تھا، بس ہم گئے اور آئے ہیں۔ ان شمار کرنے والے فرشتوں سے معلوم کر لے۔ اللہ فرمائے گا بات یہی صحیح ہے جو تم اب کہہ رہے ہو، لو انکم کنتم تعلمون، کاش کہ اس بات کو تم دنیا میں سمجھ لیتے، جان لیتے، آج تمہارا یہ انجام نہ ہوتا۔ لہٰذا یہ قرآن مجھے اور آپ کو متوجہ اور متنبہ کر رہا ہے کہ غفلت میں نہ رہو، ہوش کے اندر آ جاؤ۔ یہ جو زندگی کے لمحات اللہ نے دیے ہیں، اس کے ذریعے اس طرح کا عمل کرو کہ اس کے نتیجے میں اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل ہو جائے۔ ایسا نہ ہو کہ دنیا کے اسیر ہو جاؤ اور اس کے نتیجے میں اپنی آخرت سے غافل ہو جاؤ۔ ہمارے بھائی عرفان صاحب دنیا سے رخصت ہو گئے، انہوں نے ایک اچھی زندگی گزاری، زمانہ طالب علمی میں اسلامی جمعیت طلبہ کے ایک فعال کارکن رکن کے حیثیت سے اقامت دین کی جد و جہد میں وہ شریک رہے۔ آخر عمر میں وہ بیمار ہو گئے، بالآخر دنیا سے چلے گئے۔ جانا سب نے ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہم نے عرفان بھائی کو رخصت کر دیا ہم یہاں رہیں گے۔ آج ہم نے ان کو رخصت کیا ہے، کل ہمیں کوئی رخصت کرے گا۔ یہی جنوری، فروری، مارچ، اپریل ہوگا، رمضان، شوال چل رہا ہوگا، صبح یا شام کا وقت ہوگا، فرشتہ آ جائے گا، لا یستقدمون ساعتا ولا یستأخرون، نہ ایک لمحہ پہلے نہ ایک لمحہ بعد، عین مقررہ وقت پر چار و ناچار اس دنیا سے جانا ہوگا۔ لہٰذا عرفان بھائی یہ پیغام ہمیں دے گئے کہ میں تو چلا گیا لیکن میرے پیچھے تم آ رہے ہو، لہٰذا تیاری کر لو، غفلت میں نہ رہنا۔ لہٰذا یہ سبق ہمیں دے گئے ہیں، اور بندہ مومن جو آخرت پر یقین رکھتا ہو، جو رب کی رضا اور جنت کا متلاشی ہو، جس کے ٹارگٹ جنت پر ہو، اس کے لیے دنیا کا غم نہیں ہے، دنیا کی پریشانی نہیں ہے۔ سیدہ خنسہ رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں، زمانہ جاہلیت میں یعنی قبل از اسلام ان کے بھائی کا انتقال ہوا، انہوں نے اس کی یاد میں ایک مرثیہ لکھا، وہ اتنا درد انگیز تھا کہ جو بھی سنتا بے ساختہ آنکھوں سے آنسو اس کے جاری ہو جاتے، اس لیے کہ ان کا یہ عقیدہ ہے، مشرکین مکہ کا یہ عقیدہ ہے کہ جو ایک دفعہ مر گیا تو دوبارہ زندہ نہیں ہو سکتا ہے۔ پہلی مرتبہ تو اللہ پیدا کرتا ہے، لیکن ایک دفعہ جب انسان مٹی میں چلا گیا تو دوبارہ زندگی نہیں ہے۔ تو اس عقیدے کے مطابق خنسا کو یہ غم تھا کہ میرا بھائی مجھ سے ہمیشہ کے لیے رخصت ہو گیا، تو یہ مرثیہ لکھا، اپنا درد اس کے ذریعے بانٹتی تھی۔ لیکن یہی مسلمان ہوگی، صحابیہ ہو گئی، اب ایمان ہے، اب اللہ پر یقین ہے، اب جنت پر یقین ہے، اب جنت منزل ہے۔ یہی سیدہ خنسا ہے، اس کے 4 بیٹے جنگ قادسیہ میں شہید ہو گئے، 1 نہیں 2 نہیں 4 بیٹے، جوان بیٹے۔ تو فخریہ طور پر کہتی تھی میں وہ خاتون ہوں جو جنت میں 4 شہیدوں کی ماں کہلاؤں گی۔ اب کوئی غم نہیں ہے، اب کوئی افسوس نہیں ہے، ایک اطمینان ہے، ایک شرح صدر حاصل ہے۔ لہٰذا مومن اطمینان رکھتا ہے، سکون میں ہوتا ہے کہ ہمارا بھائی رخصت ہوا، ہماری بہن رخصت ہو گئی، ہمارے والد رخصت ہو گئے، ہماری والدہ رخصت ہو گئی، ہم نے بھی رخصت ہونا ہے۔ ہم سب عارضی طور پر اس دنیا میں مقیم ہیں، ہماری منزل جنت ہے، ہم سب دوبارہ جنت میں اکٹھے ہوں گے، ہم سب ایک ساتھ رہیں گے۔ یہ وہ ایمان انسان کو ایک قلبی سکون اور اطمینان فراہم کرتی ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان اس دنیا میں
اپنے مقصد زندگی کو جان لے، پہچان لے اور اس کے مطابق عمل کر لے، تبھی وہ آخرت میں کامیاب ہوگا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔